اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کسی مزید گفتگو کی طرف جائیں، مصنف بہت حساس ہوتا ہے، بغیر احساس کے کوئی بھی شخص، کیونکہ تصنیف بھی آرٹ کا حصہ ہے، کوئی بھی آرٹ کا شخص بغیر احساس کے دنیا کو کچھ سکھا نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا. تو پرائر ٹو بیکمنگ اے چلڈرنز آتھر، بچوں کے مصنف بننے سے پہلے آپ ایک ظاہر کے حساس شخص ہیں. معاشرے میں جو نئے نظریات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شاید لگا ہوگا کہ یہ آپ کو اس کام کی بھی ضرورت ہے، جس پر ابھی ہم مزید بات کریں گے کہ بچوں کے لیے لکھا جائے، ان کی تربیت پر کام کیا جائے. بینگ این آتھر، اور آپ تدریس سے بھی بڑے طویل عرصے سے وابستہ ہیں، تو بینگ اے ٹیچر، آپ بحیثیت خود اس دنیا کو، اس بدلتی نظریات کی دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس میں کیا خطرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ سیف اللہ بھائی، اس وقت اقدار سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، وحی الہی سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، مادیت کی جانب پوری دنیا جاتی جا رہی ہے. بنیادی طور پہ ایک اور چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ کام تو تفاسیر پہ تو کام بہت زمانے سے ہو رہا ہے. خدا کے تصور کا انکار کسی دور میں اس شدت سے نہیں ہوا جس شدت سے آج ہو رہا ہے. بالکل. اور ڈیکارٹ کی فلسفے کے بعد جو تبدیلی آئی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا ایک فلسفہ سامنے آیا، اور اب جو ہے خدا کا انکار بھی ہوا، اور کہا جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہیں لیتے عقل کی بنیاد پر، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ صورتحال انتہائی ہولناک، انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے نتائج صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہوں گے، بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ہوں گے، چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی برباد ہو جائے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی الہادی نظریات خود ملحدین کے لیے بھی تباہ کن ہیں. جی بالکل، کیونکہ وہ جس چیز کو جسے کہکشاں سمجھ رہے ہیں اسے تلاش مٹی میں کر رہے ہیں، تو ملے گی کیسے؟ یہ ہے پرابلم. تو اقدار جن کا تعین وحی الہی کی روشنی میں ہوا ہے، وہی ویلیوز کو اگر آپ قائم کریں گے تو بنی نوع انسان کامیاب رہے گی. اور اگر ایسا نہ کیا تو نتائج بہت خراب ہوں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اب آپ سوال یہ بھی ایک کر سکتے ہیں کہ اقدار کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے، کیا پیرامیٹرز کیا ہوں؟ ویلیوز کہاں سے ڈرائیو کرے گا انسان جی، اپنی؟ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا اسے؟ جی، تو وہ وحی الہی ہے. وحی الہی سے ہی معاملات چلیں گے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت عام سی، کامن سی، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم جنریٹر خریدنے جاتے ہیں، فریج خریدنے جاتے ہیں، ہم موبائل خریدنے جائیں، کوئی بھی الیکٹرانکس آئٹم لینے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک آتی ہے، مینول آتا ہے. بالکل مینول آتا ہے کہ اس میں کیا ہے. میں پوچھوں کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے اس مشین سے متعلق اہم ہدایات اس میں لکھی ہوتی ہیں، انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، اس مشین کو استعمال کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں جنریٹر لے آیا، میں نے اس میں میں نے دو ٹینک دیکھے، ایک میں فیول ڈل رہا ہے، ایک میں آئل ڈل رہا ہے. تو میں نے اپنی عقل دوڑائی اور میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ فیول ٹینک تو اتنا بڑا ہے، تو یہ آئل ٹینک ذرا چھوٹا ہے. تو آئل میں پیٹرول ڈالتے ہیں کیونکہ آئل تو 6 مہینے بعد ڈالنا ہوگا یا اتنے گھنٹوں بعد ڈالنا ہوگا، پیٹرول تو روز ڈالنا پڑتا ہے. تو ایسا ہے کہ آئل کے ٹینک میں پیٹرول ڈال دو اور پیٹرول کے ٹینک میں آئل ڈال کے جان چھڑا لو، تو یقیناً جنریٹر نہیں چلے گا، خراب ہو جائے گا. میرا جنریٹر میری مرضی. بالکل، میرا جنریٹر میری مرضی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو مینول لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اس سے متعلق جو انسٹرکشنز دیے ہیں تو وہ کس نے دیے ہیں؟ تو لازمی آپ کہیں گے کہ جنریٹر بنانے والی کمپنی نے، جنریٹر جس نے بنایا تھا اس نے یہ ساری انسٹرکشنز لکھ دی تھیں اس مینول میں. اس کے مطابق چلائیں گے آپ کا جنریٹر، آپ کا فریج، آپ کا موبائل بالکل درست چلے گا. صحیح. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ جنریٹر، وہ مشین خراب ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے اللہ کریم نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کی ہدایت کے لیے وحی کا سامان کیا. اب جو یہ کتاب ہدایت ہے جسے ہم قرآن کہہ رہے ہیں، اس کا اصل موضوع ہی انسان ہے. اگر ان انسٹرکشنز کے مطابق یہ چلتا رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا. اگر اس کے مطابق نہیں چلے گا تو پوری بنی نوع انسان تباہ ہو جائے گی. اور میں پھر ایک بات کہوں گا کہ بنی نوع انسان کو اس تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، اہل اسلام پر عائد ہوتی ہے.